بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ ہر قسم کے حمد و ثنا کے لائق وہ ذات باری تعالی ہے جس اللہ مالک الملک کی ملکیت کے اندر نہ کوئی فرشتہ شریک ہے، نہ کوئی نبی شریک ہے، نہ کوئی صحابی شریک ہے، نہ کوئی ولی شریک ہے، نہ کوئی امام شریک ہے، نہ کوئی امام زادہ شریک ہے، نہ کوئی پیر شریک ہے، نہ کوئی پیر زادہ شریک ہے، نہ کوئی پیر طریقہ شریک ہے، نہ کوئی رہبر شریعت شریک ہے۔ وہ ہر دو ثنا کا واحد یکتا تنہا مالک ہے اور اکیلا ہی اس کارخانے کو چلا رہا ہے۔ لا تعداد ان گنت بے شمار درود السلام سید المرسلین امام المرسلین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ امامنا ولد آدم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، کائنات کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آخر الزمان پیغمبر خاتم النبیین، جن پر اللہ سبحانہ وتعالی نے نبوت کا اختتام کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، سورہ محمد کی آیت نمبر 33 ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس چیز کے بارے میں متنبہ کیا، ہمیں تنبیہ کی کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت فرما برداری کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ اور اطاعت اور فرما برداری اسی چیز کا نام ہے کہ ہم اپنی پوری کی پوری زندگی کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق ڈھال لیں اور اسی منہج پر چلائیں جس منہج پر اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاں ہماری بخشش ہے۔ ہر شخص جو ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے تو کرتا ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہوں، میں محب رسول ہوں، میں محب نبی ہوں، میں ہی جناب محمد رسول اللہ کا اصل ماننے والا ہوں، مگر وہاں اعمال کے ساتھ فیصلہ ہونا ہے، وہاں اعمال کا وزن ہوگا۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور پورا اللہ بدلہ دے گا جو جس جان نے جس نفس نے کمایا ہوگا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ظلم نہیں کیے جاؤ گے، یہ ہمارا ظلم ہے جو ہم اپنے نفسوں پر کرتے ہیں۔ اور یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ سے آگے نہ بڑھو۔ یہ اللہ کن کو کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا۔ گویا کہ تم یہ سمجھو کہ تمہارا فہم، تمہاری عقل، تم زیادہ اچھا فیصلہ کر سکتے ہو۔ جس طرح قرآن اور جناب محمد رسول اللہ کے فرمان کے اندر آ گیا، اسی کے مطابق جو ہے وہ اپنی گردن کو جھکا دو اور اسی پر عمل کرو۔ یہ شریعت نے اصول مقرر کر دیے، اور فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ جب بھی تمہارا جھگڑا ہو جائے
تنازع ہو جائے وہ کسی شے میں بھی ہے، تم دست و گریبان ہو گئے، تمہاری زمین کا مسئلہ ہے، جائیداد کا مسئلہ ہے، ہاں جی تمہاری عزتوں کا مسئلہ ہے، قتل و غارت کا مسئلہ ہے، کسی بھی نوعیت کا جھگڑا ہے، فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اللہ کی طرف رجوع کرنے سے مراد ہے قرآن کو دیکھو، اور محمد رسول اللہ کی طرف رجوع کرنے سے مراد ہے محمد رسول اللہ کی زندگی میں تلاش کرو کہ اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں فیصلہ کیا کیا۔ آج ہم کیوں پوری دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہیں؟ کیوں ہم پستیوں کے اندر دھنستے چلے جا رہے ہیں؟ کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب ہم پر مسلط ہو رہے ہیں؟ کیوں پوری دنیا کے کفر کی یلغار ہیں مسلمانوں پر؟ اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو علم ہے کہ فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے، کس طرح قبلہ اول پر حملہ تھا یہودیوں کا، اور پوری دنیا کو کٹ پتلی بنا کر جو نچا رہے ہیں وہ یہود نچا رہے ہیں، اور مسلمانوں کے بدترین دشمن یہودی اور مشرک ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فانه منهم ان اللہ لا يهدی القوم الظالمین۔ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہیں بنانا، نہ عیسائی تمہارے دوست ہو سکتے ہیں، نہ یہودی تمہارے دوست ہو سکتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور اگر تم ان رنگ رلیوں سے باز نہ آئے، اٹھنے بیٹھنے سے باز نہ آئے، ان کے ساتھ دوستی کرنے سے باز نہ آئے، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ ظلم ہے، اور ظلم کا معنی اندھیرا ہے، اور ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم دنیا کے اندر وہ شرک ہے کہ جس کے گٹا ٹوپ اندھیروں کے اندر انسان جو ہے گر جائے اور اس کو ہوش ہی نہ ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ یہ سب سے بڑا چیلنج ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کہ اللہ کی ذات میں کسی دنیا کے انسان کو کھڑے کر دینا۔ اور اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے کہ انسان سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی پھر بھی گمراہی کا شکار ہو۔ اس کو علم ہے کہ ہمیں پیدا کرنے والا اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، اولادوں کو دینے والا اللہ ہے، اور تمام مشکلات کا اگر مداوع ہے تو وہ صرف رب ہے، اس کی ذات ہے۔ اس کے باوجود بھی وہ در بدر اور ادھر ادھر ٹھوکریں کھاتا پھرے۔ پھر مسلمانوں کے اجتماعی حالات میں من عطانی، یہ جو جناب محمد رسول اللہ کا حدیث، جس نے میری اطاعت کی، جس نے میری فرما برداری کی، جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان گیا، جس نے میرے مطابق زندگی گزار لی، تو فرمایا کہ کیا کیا؟ فقد اطاع اللہ، تو اس نے اللہ کی فرما برداری کی۔ ومن عصانی، اور جس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تو اس نے پھر کیا کیا؟ فرمایا فقد عصى اللہ، تو بس یقیناً اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ کفر محمد کے ساتھ ہو وہ اللہ کے ساتھ کفر ہے، کفر اللہ کی ذات کے ساتھ ہو وہ محمد کی ذات کے ساتھ کفر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کیوں مسلمانوں کے حالات اس قدر جو ہے وہ ظالمانہ اور اس قدر تکلیف دہ، اور ہر انسان پریشان ہے، بڑے سے بڑے تاجر گر گئے؟ یہ کیوں ظلم ہے؟ اس لیے کہ یہ ہمارا ہی پیدا کیا ہوا ظلم اور ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، ہماری ہاتھوں کا کمایا ہوا جو ہمارے آگے آ رہا ہے۔ ہر انسان اپنی اپنی جگہ پر اپنے داموں میں جھوٹا ہے، کیونکہ خالی صرف زبانی کلام نہیں اللہ ایمان کو نہیں مانگتا، اللہ عملی ایمان کو مانگتا ہے کہ عمل کر کے دکھلاؤ۔ پوری کی پوری زندگی محمد رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہونی چاہیے، یہ عمل ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ باتوں کو سن لینا اور سننے کے بعد پھر ویسے کے ویسے رہنا۔ ایک تو پہلے ایک انسان کے لا علم ہے، اس کو علم نہیں ہے، وہ نہیں جانتا، وہ کہیں نہ کہیں اس کی بخشش کے تصور کا سمجھ آتی ہے، مگر پکڑا وہ بھی جائے گا۔ مگر ایک وہ انسان ہے جس کو علم ہو گیا، جو جان گیا کہ یہ قرآن ہے، جو جان گیا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، عمل ہے، فعل ہے، وصف ہے، خلق ہے، خلق ہے، اس کے باوجود بھی اس نے بغاوت کی، مخالفت کی۔ اور مخالفت کا معنی یہ نہیں کہ وہ زبانی کلامی کرتا ہے، مخالفت کا معنی تو عملی ہے کہ انسان کو پتا ہے کہ میرا عمل اس طرح کا ہوگا تو میں اللہ کے ہاں بخشا جاؤں گا۔
اس کے باوجود وہ بغاوت اور سرکشی کرتا ہے تو پھر اس کا مستقل ٹھکانہ جہنمی ہے، وہ مستقل ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ کے ہاں اس کی بخشش کا تصور نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہم حفاظت کر پا رہے؟ اس لیے کہ ہم اپنے جسموں کی حفاظت نہیں کرتے۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے سنن ابن ماجہ کے اندر کہ قیامت والے دن رسول اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے، ایسے انسان بھی ہوں گے جن کی نیکیاں جو ہیں تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گی، تہامہ پہاڑ کے برابر، لیکن فرمایا کہ اللہ ان کی نیکیوں کو جو ہے وہ غبار بنا کے اڑا دے گا۔ صحابہ پوچھیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیں تو صحیح ان کی کچھ نشانیاں، فرمایا وہ تمہیں میں سے ہوں گے، وَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں بازی لے جانے والے، راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے عبادت کرنے والے، مگر جب ان کو اکیلے موقع ملے گا، جب وہ خلوت میں ہوں گے تو اگر کوئی برائی ان کو میسر آئے گی تو وہ اس برے کام کو چھوڑیں گے نہیں بلکہ برا عمل کریں گے۔ تو قیامت والے دن اللہ ان کی نیکیوں کو جو ہے وہ غبار بنا کے، ذرات بنا کے اڑا دے گا، ان کی نیکیوں کی اتنی بھی ویلیو نہیں ہوگی اللہ کے ہاں۔ خالی نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، یہ نہیں کہ لوگوں کو بن کر دکھا دینا کہ میں بڑا نمازی پرہیزگار ہوں، میرے اندر جو ہے نا بڑی للہیت ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں اکیلے میں بھی وہ ویسا ہی ہو جیسا دنیا کے لوگوں سے ڈرتے ہوئے وہ بنتا ہے۔ اور 3 طرح کا خلق ہے، اخلاق اس چیز کا نام نہیں ہے کہ کوئی ڈرتے ہوئے میرا ادب کرے، کوئی ڈرتے ہوئے کسی کے ساتھ اخلاقی طور پر پیش آئے کہ وہ اسے ڈر رہے دلی طور پر کہ یہ بڑا ہے، یہ کہیں مجھ پر ظلم نہ کرے، یہ میرے ساتھ زیادتی نہ کرے، یہ اخلاق نہیں ہے۔ اور یہ بھی اخلاق نہیں ہے کہ کسی بچے کے ساتھ کوئی بڑا اخلاقی طور پر پیش آتا ہے اور شفقت کرتا ہے اور یار یہ نہ ہو کہ یہ میرے گلے پڑ جائے اور میرے ساتھ بدتمیزی کرے۔ اخلاق تو دشمنوں کے ساتھ ہے جو جناب محمد رسول اللہ نے کر کے دکھلایا ہے۔ وہ سمامہ رضی اللہ عنہ کہ گورنر جب صحابہ نے اس کو گرفتار کیا تو اللہ کے نبی نے حکم دیا اس کو مسجد کے ستون کے ساتھ تھم کے ساتھ باندھ دیا گیا، اور اللہ کے رسول اس کے پاس آتے اور باقاعدہ اللہ کے رسول اس کو سلام کرتے، وہ منہ پھیر لیتا، اور اللہ کے رسول کے الفاظ ہوتے ہیں سمامہ میری طرف دیکھو تو صحیح، اور وہ یہ لفظ کہتا تھا کہ تجھ سے زیادہ بدصورت اس کائنات میں کوئی نہیں ہے معاذ اللہ، تیری بستی سے زیادہ بدترین بستی جانے فانی میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کے چہرہ پر انوار پر ہلکی سی مسکراہٹ ہوتی اور آپ نے واپس لوٹ جانا، اور اللہ کے رسول نے صحابہ کو باقاعدہ یہ کہنا کہ یہ گورنر ہے، اس کی شان اس کی خدمت کرو، اس کو کھانا پیش کرو۔ دوسرے دن پھر اسی طرح، اور ساتھ اس نے یہ دھمکی دینے کہ اگر تم یہ سمجھو کہ تم مجھے قتل کر دو گے تو میرا بدلہ لینے والا کوئی نہیں ہے، تو میرا بدلہ لینے والے بہت ہیں۔ ان تقتلونی، اگر تم قتل کر دو اور یہ سمجھو کہ میں سمامہ کو قتل کر کے جو ہے وہ تم بہت بڑا کارنامہ سر انجام دو گے تو میں تو گورنر ہوں، میرا بدلہ لینے والے بہت ہیں۔ دوسرے دن پھر اللہ کے رسول نے یہی الفاظ کہے کہ میرے طرف دیکھو تو صحیح، اسے پھر وہی الفاظ دہرائے۔ تیسرے دن پھر جناب محمد رسول اللہ تشریف لائے، پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ سمامہ میری طرف دیکھ تو صحیح، اور وہ یہ کہتا تھا تجھ سے زیادہ بدصورت اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، تیری بستی سے زیادہ بدترین بستی اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے مسکرائے اور اللہ کے رسول جانے لگے، صحابہ کو کہا کہ اس کو چھوڑ دو، کھول دو، اس کو آزاد کر دو۔ اب سمامہ کہتے ہیں کہ میں بڑھتا آگے ہوں، میرے قدم واپس لوٹتے ہیں، میں جاتا آگے ہوں، میرے قدم پیچھے آتے ہیں۔ واپس آگے کہا سمامہ تمہیں تو چھوڑ دیا، کیا لینے آئے ہو؟ کہنے لگے کہ چھوڑا جانے کے لیے کب تھا، چھوڑا ہی کب ہے کہ میں چلا جاؤں، اب تمہیں ایمان لانا چاہتا ہوں۔ وہ طائف کی بستی میں محمد رسول اللہ کی دعوت کہ اللہ کے رسول پر پتھر برسائے گئے، اور پتھر برسانے کے بعد اللہ کے رسول نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی، حالانکہ فرشتے اللہ کے حکم سے آگے ان 2 پہاڑوں کے درمیان اس بستی کو پیس کے رکھ دیں گے، مسل کے رکھ دیں گے، اے محمد آپ حکم دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ میں محمد ان کے بارے میں یہ نہیں کہتا، مجھے امید ہے ان کی نسلوں سے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے پیدا ہوں گے۔ اور وہ دعوت کیا تھی؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، اے عرب و عجم کے بادشاہ دو، کہہ دو اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے، کوئی اور معبود برحق نہیں ہے،
کوئی اور داتا دستگیر نہیں ہے، کوئی اور مشکل کشا اور فریاد رسی کرنے والا نہیں ہے، کوئی اور مشکلات کو حل کرنے والا نہیں ہے، کوئی اور مشکل کشا نہیں ہے۔ تم یہ الفاظ کہہ دو، اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے، تفلحو، میں محمد ضمانت دیتا ہوں فلاح پا جاؤ گے۔ آج یہ دعوت کہاں ہے؟ یہ دعوت مٹ گئی پوری دنیا کے کفر کی یلغار اسی لیے ہے۔ آج فلسطین خطرے میں کیوں ہے؟ کیوں عالمی جنگوں کی باتیں ہو رہی ہیں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کے اندر الوہیت نہیں، وہ الہ کو الہ مانتے ہی نہیں ہیں، وہ اللہ کو اللہ جانتے ہی نہیں ہیں، انہوں نے اللہ کو اللہ جانا ہی نہیں، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد جانا ہی نہیں۔ یہ خالی جھوٹے دعوے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر تم شکل و صورت اور لباس اور چال و ڈھال، رنگ اور ڈھنگ، وضع اور قطع، معاشیات اور اقتصادیات، ثقافت اور کلچر، تمہاری رسم و رواج، تمہارے لین دین، تمہارے معاملات اور معاملات سارے کے سارے عیسائیوں جیسے ہو، اور تم یہ کہو کہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کہنے والا ہوں۔ اور اسی کے بارے میں اقبال نے کہا تھا مذہب تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ یہودیوں کو شرم آتی ہے، اور وہ اس لیے شرم کھاتے ہیں کہ یہ وہ مسلم ہیں جن کا قرآن سچا، جن کا رب سچا، جن کا محمد کریم سچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کے باوجود یہ دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں۔ سب کچھ ہونے کے باوجود ہماری زندگی کے معاملات زیرو سے نچلے درجے کے ہیں، ہمیں اس چیز کا علم نہیں کہ زندگی گزارنی کیسے۔ اور جہاد بھی ایمان والے کرتے ہیں۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسکم واموالہم بان لہم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک الفوز العظیم۔ اللہ کہتا ہے بے شک میں مشتری ہوں، میں خریدار ہوں۔ اللہ کہتا ہے میں خریدار ہوں کن کا؟ ایمان والوں کی مالوں اور جانوں کا۔ مال اور جان میں اللہ کو دے دو، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے بدلے میں جنت دے دوں گا۔ مال اور جان کس کی ہے؟ اللہ کی۔ نہ بھی دیں تو پھر بھی اس نے لے تو لینی ہے۔ مر گیا تو وَتَرَكَهُ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے چھوڑ جائے گا۔ وہ ماں سوائے وہ مال فتنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اسی پر جھگڑے ہیں، اسی پر فساد ہے، اسی پر قتل و غارت ہے، اسی پر بہن بہن کی دشمن ہے، بھائی بہن کا دشمن ہے، اور بہن بھائی کی دشمن ہے، اور ماں بیٹوں کی دشمن بن جاتی ہے دوسروں کے جھانسوں میں آ کر۔ یہ وہ دولت اور پیسہ ہی تو ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، سوائے اس کے نہیں، مال اور اولاد دونوں ہی آزمائش ہیں، فتنہ ہے۔ اگر مال کا ترک کمانے کا صحیح نہیں تو اولاد کو کھلانے کے بعد اولاد فتنہ ہی بنے گی۔ اولاد جو ہے وہ ایمان والی نہیں بنے گی۔ اسی پر تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے قربانیاں دی، دولت کے انبار تھے، اس کے باوجود بھی اس دولت پر عیش نہیں کی صحابہ نے، بلکہ وہ دولت سرکولیٹ میں غریبوں کو تقسیم کیے، جمع کیے ہی کچھ نہیں ہے۔ جمع پونجی صحابہ کے پاس تھی نہیں کچھ بھی، اس کو بھی تقسیم کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور آج جو عرب اور کھرب پتی ہیں وہ سام بن کر، اور یہ یاد رکھو اجتماعی طور پر سکون کی نیند نہیں سوتے ہیں وہ۔ جس قدر دولت زیادہ ہوگی اس قدر ڈپریشن کا شکار بندہ، سٹریس ہوگا، اس کو دن رات خوف رہتا ہے، اس کی آنکھیں کھلی رہتی بند ہوتی نہیں، اس لیے کہ آنکھیں بند تو اس مزدور کی ہوتی ہیں جو ایمانداری کی مزدوری کے بعد تھک ہار کر نماز پڑھ کر سکون کی نیند سوتا ہے، اور اللہ اس کو سکون کی نیند عطا کرتا ہے۔ دولت والے کو نیند کیسے آ سکتی ہے؟ مال والے کو نیند کیسے آ سکتی ہے؟ جب مال اللہ اس کو دیتا ہی اس لیے کہ وہ غرباء میں تقسیم کرے، اور وہ غرباء میں تقسیم کرتا ہی نہیں ہے۔ اور یہی تو دین حقہ ہے، اور یہی تو دین محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کی تقسیم محمد رسول اللہ نے ابتدا میں مٹا دی۔ نہ کوئی امیر امیر سے امیر تر رہا، نہ کوئی غریب غریب سے غریب تر رہا، اور اس کی سب سے بڑی قربانی محمد رسول اللہ نے اپنی ذات سے دی، اپنی ذات سے۔ یہ جو طائف کی بستی میں اللہ رسول پیدل گئے، پیادہ پیدل چل کے 63 میل 90 کلومیٹر ہے مکے سے طائف کی بستی،
یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس اس سے پہلے مال نہیں تھا. خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے ساتھ جب نکاح ہوا، متمول خاتون تھی، حجاز کے قبیلے کی امیر ترین خاتون، اتنا مال و دولت تھی کہ جس کا کوئی شمار نہیں تھا. لیکن اللہ کے رسول کے ساتھ جب نکاح میں آ گئی، وہ ساری دولت، وہ سارا مال اللہ کے رسول نے غرباء میں، یتاما میں، مساکین میں، اسیروں میں تقسیم کر دیا. حتی الامکان محمد رسول نے اپنے لیے ایک گدھا تک نہیں رکھا کہ میں اس پر سواری کر کے کہیں چلا آیا جایا کروں گا. آج ہر انسان اگر گاڑی نہیں لے سکتا، موٹر سائیکل لینے کی کوشش کرتا ہے کہ چلو یار فیملی نے کہیں آنا جانا ہوگا. کیا محمد رسول اللہ کی فیملی نہیں تھی؟ لیکن اللہ کے رسول نے کو اپنے لیے تھکڑ سی سواری بھی نہیں رکھی کہ کل کو مجھے اللہ کے مشن کے لیے کہیں جانا پڑ سکتا ہے. اور وہ 63 میل اس کے بعد ہی نبوت آئی ہے. خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے نکاح کے بعد ہی نبوت آئی ہے. اس کے بعد ہی نبوت کا اعلان کیا ہے. اس کے بعد ہی دنیا کو یہ بتلا دیا کہ میں آخر الزمان پیغمبر ہوں، آخری نبی ہوں. اس کے بعد ہی اللہ کی توحید کے مشن پر اللہ کے رسول کاربند ہوئے ہیں اور اللہ کے رسول نے دعوت دینا شروع کی ہے. مگر کوئی شے اپنے لیے نہیں رکھی، کوئی سواری اپنی ذات کے لیے نہیں رکھی، کوئی عیش و عشرت کا سامان اپنے لیے نہیں رکھا، اپنی ذات سے قربانی دی ہے. آج ہم اپنی ذات سے کتنی قربانی دیتے ہیں خالص اللہ کے دین کے لیے. ربیع الاول کے اندر وہ ایک طبقہ ہے جس کو مانگنے کے علاوہ اللہ نے کوئی اور فرصت ہی نہیں دی ہے. وہ نبی کے میلادوں کے لیے دنیا کے لوگوں سے مانگتے پھرتے ہیں، سڑک بہ سڑک اور گلی گلی کوچوں کوچوں میں بیکاری بن کے لوگوں سے مانگ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مناتے پھرتے ہیں. یہ دین سمجھے پھرتے ہیں. مزہ تو تب ہے کہ اپنی جیب سے محمد رسول اللہ کی ذات کے لیے قربانی دو. وہ جو مشتری بن کر تم سے خریدار ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالکم بان لهم الجنہ، کہ میں اور مال اور جان کا سودا کرتا ہوں. میں اللہ خریدار ہوں، خریدتا ہوں. میں گاہک ہوں تمہارا، کلائنٹ ہوں تمہارا. مال اور جان میرے رستے میں دے دو، بان لهم الجنہ، اس کے بدلے جنت دے دوں گا. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، وہ جہاد کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں اللہ کے رستے کے اندر، کافروں کی گردنوں کو اڑاتے ہیں، اپنی گردنیں اللہ کے رستے کے اندر کٹوا دیتے ہیں، پیش کر دیتے ہیں. اور اللہ نے فرمایا وعدن علیہ حق کا، یہ وعدہ اللہ کا حق ہے، اللہ کا وعدہ یہ سچا ہے، سچ ہے اور تمہارے ساتھ نہیں ہے. وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل والوں کے ساتھ میں اللہ عرش والے نے یہی وعدہ کیا تھا. اور قرآن والوں تم سے بھی یہی وعدہ ہے. والقرآن، اور اللہ کہتا ہے قرآن والوں تم سے بھی یہی وعدہ ہے. وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اور اللہ کے وعدے سے زیادہ پاسداری کرنے والا کون ہے جو جہان فانی میں وعدے کی پاسداری کرنے والا ہو. فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، اللہ کہتا ہے وہ جو تجارت میں عرش والا تم سے کر رہا ہوں اس پر خوشخبری ہے تمہارے کے لیے. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور آگے ہی پھر اللہ نے ان کا ذکر کیا التائبون، یہ توبہ کرنے والے ہیں، یہ اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں، پلٹنے والے ہیں، باغی نہیں ہیں، سرکش نہیں ہے. سرکشی کے رستے کو چھوڑ کر، بغاوت اور بے حیائی کے رستوں کو چھوڑ کر، دلالی اور ظالمانہ رستوں کو چھوڑ کر، چوری اور ڈکیتی کے رستوں کو چھوڑ کر اور دنیا کے ہر رستے کے ساتھ بغاوت کر کے ایک اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں. التائبون، یہ توبہ کرنے والے، العابدون، اور اسی کی خالص عبادت کرنے والے ہیں. الحامدون، اور اس کی ہی حمد، اس کی تعریفات بجا لانے والے ہیں. السائحون، اس کے رستے کے اندر گردنیں مارنے والے اور اپنی گردنوں کو جھکا کر کٹوانے والے ہیں. الراکعون الساجدون، اللہ کہتا ہے یہ رکوع سجود والے ہیں. رکوع بھی اسی کی ذات کے لیے کرتے ہیں، سجدہ بھی اسی کی ذات کے سامنے کرتے ہیں، اسی کے سامنے ماتھے کو ٹیکتے ہیں، اسی کے سامنے ناک کو رگڑتے ہیں. الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، اور یہ نہیں ہے لوٹا مسلح پکڑ کر نمازیں، رکوع، سجود، جہاد یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور لوگوں کو نیکی کا حکم نہیں دے رہے اور برائی سے روک نہیں رہے. الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں، نیکی کی طرف بلاتے ہیں، نیکی کی اصلاح کرتے ہیں اور اس کے بعد برائی سے روکتے ہیں.
والحافظون لحدود اللہ، اللہ کہتا ہے یہ اللہ کے حدود، اللہ کی لیمٹس ہیں، حد بندی ہے، اللہ کے قوانین ہیں جن کی تعزیرات ہیں، جن کی حد بندی کر دی اللہ نے۔ اور فرمائے وبشر المؤمنین، یہ ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ نہیں کہ خالی زبانی کلامی دعوے چلتے ہیں، زبانی کلامی دعووں کو تو اللہ مانتا ہی نہیں ہے۔ یہ زبانی کلامی دعوے تو یہودی بھی کرتے ہیں کہ یہود کا لغوی معنی یہی ہے کہ ہدایت یافتہ، وہ کہنا کہ ہم ہی ہدایت یافتہ، کوئی اور ہدایت یافتہ ہے ہی نہیں۔ اور عیسائی جو ہیں وہ نصرانی ہیں، اور وہ کہنے کہ نصرانی کا معنی مدد کیے گئے، اور ہمارے علاوہ اللہ اور کسی کی مدد کرتا ہی نہیں۔ یہ دعوے تو ان کے بھی ہیں، لیکن مدد اللہ صرف ایمان والوں کی کرتا ہے، کہ جن کا ایمان صرف اللہ پر ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے دین کے مطابق چلنے والے ہیں، جن کے دن اور رات، صبح اور شام، دوپہر اور سپہر، ہر لمحہ قرآن اور محمد رسول اللہ کے فرمان کے لیے وقف ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے ہم نہیں آ سکتے، نماز کے لیے ہم نہیں جا سکتے، بے دینی سے ہم باز نہیں آتے، بے ایمانی سے اور خیانت سے ہم نہیں باز آتے، جھوٹ بولنے سے اور دغا بازی سے ہم باز نہیں آتے، درسوں کا مال غصب کرنے سے ہم باز نہیں آتے، جھوٹی قسمیں کھا کر لوگوں کو گمراہ کرنے سے ہم باز نہیں آتے، لوٹ اور قصور سے ہم باز نہیں آتے، ملاوٹ اور دغا بازی اور فراڈ سے ہم باز نہیں آتے، ملاوٹ سے ہم باز نہیں آتے، ناپ تول میں کمی میں ہم نہیں باز آتے، سود کا کاروبار ہم نہیں چھوڑتے، رشوت خوری اور دلالی ہم نہیں چھوڑتے، شراب نوشی اور بدماشی ہم نہیں چھوڑتے، اور دوسروں کے خلاف پراپیگنڈے اور چغل خوری اور غیبت ہم نہیں چھوڑتے۔ بتاؤ کہ جیسے مسلمان لگتے ہیں، اور ظاہر بھی غلط ہے اور باطن بھی غلط ہے، اور جس نے ظاہر صحیح بنا لیا ہے اور باطنی طور پر کوڑا ہے اور کھوٹا ہے اور بے ایمان ہے اور منافق ہے، اس کی سزا بھی جہنم ہے اور سب سے نچلی طے ہے۔ اور جو باہر سے بھی کھوٹا اور اندر سے بھی کھوٹا ہے وہ بھی منافق ہے اور کافر سے بدتر ہے۔ یہ اسلام ہمیں دعوت نہیں دیتا ہے اپنی مرضی کا دین لے کر آ جاؤ، جو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کا حکم ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تابعا لما جئت به، تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنی ہوا کو، اپنی خواہشات نفسانی کو اس قانون، اس ہدایت، اس شریعت کے تابع نہ کر دے، فرما بردار نہ بنا لے جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل ہوئی ہے شریعت۔ یہ بندہ ہوا چ ہی اڑتا پھرتا ہوں ہے۔ یہ ہم پنجابی لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں، دیکھو یار کڈی ہوا چ اڑتا پھرتا ہے، وہ خواہشات نفسانی ہے جس پر وہ پھوں 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 کرتا پھرتا ہے، اور اس کو علم نہیں ہے کہ اس کی سزا کیا ہوگی۔ وہ یہ سمجھتا کہ شاید میں ہی بدمعاش ہوں، کل ہوں، مجھے کون کچھ کہہ سکتا ہے، میرے علاوہ کون ہے۔ وہ نیک بھی اپنے آپ کو سمجھتا ہے، وہ مسلم بھی اپنے آپ کو سمجھتا ہے، وہ سب کچھ اپنے اوپر گمان کیے بیٹھا ہے، بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑا عنصر ہے کہ ایک انسان سمجھے کہ مجھے کیا، میں تو ٹھیک ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے، یعنی گویا کہ وہ اس غلط فہمی کا شکار ہو گیا، کوئی سمجھتا مجھے اصلاح کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ بغاوت ہے۔ اور قرآن کہتا ہے اطاعت رسول اور اطاعت اللہ کی، اسی میں نجات ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نجات ہے ہی نہیں۔ آج پوری دنیا کے مسلم قرآن اور محمد رسول اللہ کی فرما برداری شروع کر دیں، کافر کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی، اور پوری دنیا کے اندر سے کفر مٹ جائے گا اور اسلام غالب آ جائے گا۔ اور یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ وہ صلح حدیبیہ جس کے بعد مسلمان کا حضرت عمر جیسے دل شکستہ ہو گئے، ساری شروط، ساری شرطیں اللہ کے نبی کافروں کی مان لی، عمرہ نہیں کرنے دیا گیا، واپس بھیج دیا گیا، اور اللہ کے رسول نے ساری شرطیں کافروں کی مان لی، لیکن اللہ نے قرآن کی وحی نازل کی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ نے اس نبی کو بھیجا ہے، هو الذی ارسل رسولہ، ارسال کیا اس رسول کو، بالہدی ودین الحق، ہدایت کے ساتھ، دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، پوری دنیا کے ادیان پر یہ دین حق غالب آ کر رہے گا، پوری دنیا کے مذاہب پر یہ دین اسلام راج کرے گا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، پوری دنیا میرے محمد کی گواہی نہ دے، میں عرش پر بیٹھا اکیلا رب اس چیز کا گواہ ہوں کہ یہ دین غالب آ کر رہے گا۔
وہ آج ہی پوری دنیا کا کفر اور وہ تھرڈ ٹیمپل کی جو باتیں ہوتی ہیں، اور یہ وہ عالمی جنگ اگر چھڑ گئی تو اس میں شام، عراق، اردن، لبنان اور مدینہ المنورہ کی آدھی ریاست، جس کو یہودی کہتے ہیں، ملیا میٹ کر کے تخت داؤد کو لا کر رکھیں گے اور گریٹر اسرائیل، عظیم یہود کی سلطنت قائم کریں گے۔ یہ پری پلاننگ سارے کام ہوتے ہیں، ہم اس کے پس منظر کو نہیں جانتے، ہم ایکسپیرینس نہیں ہے ہمیں، ہم اپیرینس پر ایمان رکھتے ہیں، آنکھوں دیکھی شے کو ہم یہ سمجھتے کہ شاید یہی حق ہے، ہم نہیں معلوم جو آنکھوں دیکھی شے ہے اس کا پس منظر کتنا خوفناک ہے۔ اور مسلمانوں کی تحقیق کے مراحل یہی ہیں، ہم گمراہ اس لیے ہیں، ہم نے قرآن اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ دیا ہے۔ دنیا کی عیش و عشرت، گاڑی ہونی چاہیے، لینڈ کروزر ہونی چاہیے، پروٹوکول ہونا چاہیے، گن مین ہونے چاہیے، آگے پیچھے میرے دستہ ہو جو مجھ پر پھولوں کی پتیاں برسائے، جو میری گاڑی کے اوپر پھول برسائے اور مجھے پورے پروٹوکول کے ساتھ بلایا جائے۔ سب سے زیادہ علماء کا اور مولویوں کا طبقہ اس چیز میں تباہ ہو گیا، پیروں اور مرشدوں کا طبقہ اس میں تباہ ہو گیا، اور امت مسلمہ کے حرام خور کمانے والے لوگوں نے حرام کھلا کھلا کر ان مولویوں اور علماء کو پالا، اور پالنے کے بعد اس کے نتائج ہمارے سامنے ہیں۔ یہ صحابہ اکرام رضوان اجمعین تو ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے تھے، دولت بڑی تھی۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دولت لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اللہ تم سے ہر نعمت کے بارے میں سوال کرے گا، معافی نہیں ہے۔ وہ جنت تو دے گا، مگر جنت بھی تو ایسے نہیں مل جاتی۔ سکول میں جو ایک طالب علم پڑھ رہا ہے، انعام اس کو پہلے مل جانا چاہیے، لیکن انعام ملتا ہے اس کو پیپروں کے بعد، وہ بھی اس کی پوزیشن پر ہے۔ اگر وہ پوزیشن ہولڈر ہے، اگر وہ فرسٹ آیا ہے، پھر سیکنڈ ہے، پھر تھرڈ ہے، ایک ٹاپر ہے کہ جس ضلع میں ٹاپ کرتا ہے، وہ ڈسٹرکٹ ٹاپر ہے، تو الگ الگ مقامات ہیں۔ اسی طرح اللہ نے پیپر اناؤنسمنٹ کر دیا ہے، اس نے تو پیپر بنا دیا ہے، اس نے ہمیں دنیا کے اندر امتحان کے لیے بھیجا ہوا ہے، سوالات بھی بتا دیے، جوابات بھی بتا دیے، اس نے کہا اب تیاری تم کر لو، رزلٹ وہ دے گا، مگر دے گا وائوے کے بعد، اس کا وائوہ لیا جائے گا، وہ سوال کرے گا، سوالوں کے جواب دینے ہوں گے۔ اور اگر ایمان اتنا پختہ ہے تو ایمان والے سے سوال ہوگا ہی نہیں، کیونکہ اس کو علم ہے کہ اس نے تو زندگی گزاری اس طرح ہے جس طرح میں اللہ کا حکم تھا، جس طرح میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا۔ لیکن ہماری بدقسمتی، ہم اس پیپر کی تیاری کرتے، اور مسلمانوں کی اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہے، کبھی قرآن کو کھول کر دیکھا ہی نہیں کہ قرآن ہے کیا۔ اس کو پڑھتے ہیں مردوں کے اوپر، قبروں کے اوپر۔ میں پڑھے لکھے لوگوں پہ حیران ہوں، ہمارے خاندان میں پیچھے وفات ہوگی، قرآن پڑھ رہا ہے قبر پر کھڑے ہو کر، مردے کو کیا سنائی دیتا ہے وہ قرآن؟ وہ اگر اس نے خود پڑھا ہوگا تو بخشا جائے گا، اور وہ بھی مومن ہوگا، مواعظ ہوگا تو بخشا جائے گا۔ تیرے قرآن پڑھنے سے اس کو کیا فائدہ ہے جس کا دور دور تک تیرے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے، جس نے تجھے قرآن پڑھایا ہی نہیں ہے، جس نے تجھے قرآن سکھلایا ہی نہیں ہے۔ چادروں کے اوپر قرآن لکھ کر مردے کے اوپر ڈالنا ہے، اس سے بڑی گستاخی اور توہین کیا ہے قرآن کی؟ تم کل لکھوا کر چادر پہنا دو مردے کو، اور وہ اس مردے کے جسم کے اوپر قرآن کو لگا دو جس کا تعلق اس کی ذات سے نہیں ہے۔ نعتیں پڑھ رہے ہیں قبروں پر کھڑے ہو کر، پتہ نہیں کیا وظائف کا تعلق ہے قبروں کے ساتھ، اور ان پر عذاب نہیں اللہ کا آنا تو اور کیا ہونا ہے۔ اور یہی جناب محمد رسول اللہ کا فرمان ہے کہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن یہودی ہیں اور مشرک ہیں، وہ جو اللہ کے ذات کے ساتھ شرک کرنے والے، اور یہود جو خالصتاً دین حقہ کی مخالفت کرنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ اللہ ایمان والوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے۔ اور کیوں اللہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ اگر ایمان نہیں ہے تو اس ایمان کو پختہ کرو، کہ اللہ کہتا ہے کہ ان کو دوست نہیں بنانا، عدوی وعدوکم، یہ دشمن ہے، میں اللہ کے اور تمہارے دشمن ہے، اور تم یہ سمجھو کہ شاید دشمن نہیں ہے، تم ان کے ساتھ محبتوں کی پینگیں چڑھاتے پھر رہے ہو۔ اخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اور تقوی کی بنیاد پر محبت کامیاب ہے، باقی جتنے مرضی محب اور محبوبہ اور عاشق اور مشوقہ بن جاؤ اور دنیا کے اندر محبتوں کی پینگیں چڑھا لو، قیامت والے دن اللہ کہتا ہے عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔
الا المتقین، سوائے متقین کے، سوائے تقوی والوں کے. یعنی تقوی کے علاوہ اور کوئی دوستی محبت کامیاب نہیں ہے دنیا کے لیے جس کا تعلق ہی صرف اللہ کی ذات کے ساتھ ہو. آج ہماری ساری محبتیں جو ہے دنیا پر اور پیسے کی خاطر ہیں. اور یہ میں جملے کہتا ہوتا ہوں اور پہلے بھی آپ کو جمعے میں سمجھایا تھا کہ چمڑی اور دمڑی ہے، چمڑی بکتی ہے دمڑی کے لیے اور دمڑی خریدتی ہے چمڑی کو. دونوں چیزیں بکاؤ ہیں اور دنیا کے اندر بک رہی ہیں کہ جس کا پیسہ ہے وہ حسن خریدتا ہے اور حسن سرے بازار بکتا ہے تو پیسے کے لیے بک جاتا ہے. اب محبتوں کا معیار یہ ہے، رشتہ داریوں کا معیار یہ ہے، بہن اور بھائی یہ ہیں، ماں اور باپ کا معیار یہ رہ گیا ہے اور کچھ باقی رہ ہی نہیں گیا. 99% لوگ اس گمراہی کے اندر مبتلا ہیں. اور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ غریب تھے صحابہ، بیار و مددگار، مفلس، اور اتنے مفلس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا جنہوں سے پنجابی کہنے نانگ تڑنگ، کوئی شے نہیں. آب زمزم بمشکل یہ کھجوریں، اور وہ بھی کھجوریں کسی کسی کے پاس، کھجوریں بھی ہر ایک کے پاس نہیں ہیں. اور زبیر بن عوام جب یہ قرآن کی سورہ نازل ہوئی آخری آیت لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور وہ دھوتی باندھی ہوئی تھی، اس کا ایک ماٹو ایسے پکڑا ہوا تھا، دوڑے دوڑے، اور ساتھ یہ کہتے ہیں لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، تعجب سے کون سی نعمتوں کے بارے میں اے محمد اللہ ہم سے سوال کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی کون سی نعمتیں ہیں؟ 2 چیزیں ہیں، آب زمزم ہیں، یہ کھجوریں ہیں. تعجب بھی تھا نا کہ اللہ نے وحی نازل کر دی، اس نے قرآن کی آیت نازل کر دی اور ہے کچھ بھی نہیں. اور زبیر بن عوام کو اللہ کے رسول کہتے ہیں زبیر تیرے ماں باپ تجھے گم پائیں، جب کشادگی آئے گی نا پھر تجھے پتہ چلے گا. اور وہ وقت بھی آیا جب زبیر بن عوام کے پاس 1000 غلام تھے. یہ تمہارے شیخپورہ روڈ پہ، فیصل پور روڈ پہ تمہیں پتہ فیکٹریاں ہیں، اور جس فیکٹری میں 1000 ملازم ہو، اور آپ کو معلوم ہے کہ فیکٹری میں انہوں نے کمرے بنائے ہوتے ہیں مزدوروں کے رہنے کے لیے، پھر کنٹینیں، اور کنٹین والوں کو فیکٹری پے کرتی ہے، اور فیکٹری کہتی روٹی اتنے کی دینی کیونکہ کچھ فیکٹری پے کرتی ہے کچھ مزدوروں سے لیتی ہے. 1000 غلام، سارے کے سارے کام کرنے والے، کام میں نکھٹو نہیں، درم و دینار کمانے والے. اور زبیر بن عوام کے گھر جب آنا تو منع کر دیا، میرے گھر کے دروازے نہ آیا کرو، مجھے چوک اور چوراہے میں اور بازار میں بلایا کرو، گلیوں میں. اور جا کر یہ کہتے تھے جاؤ ان درم و دیناروں کو اللہ کے راستے میں تقسیم کر دو، اگر 1 درم 1 دینار بھی رہ گئے تو تم اللہ کے راستے میں نہیں دو گے، میں زبیر بن عوام تب تک اپنے گھر کی چوکھٹ پر پیر نہیں رکھوں گا، اندر نہیں جاؤں گا. یہ زبیر بن عوام تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر بیٹے کو بلایا، اور بیٹے کو بلا کے کہنے لگے کہ حساب کتاب کرو کتنے مقروض ہیں. انہوں نے کہا جی 22 لاکھ درم کے، اور 22 لاکھ درم کو عام نہیں رقم ہے. کہنے لگے اگر ایسے میں مر جاؤں یا میں کہیں شہید ہو جاؤں کسی جنگ میں تو جائیداد کو تقسیم نہیں کرنا. اور آج کل تو باپ خود معاذ اللہ قبضہ کر کے بیٹیوں کے حصے بیٹوں کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں لوٹ لو قصور لو، اور بس لڑ لو مر لو لوٹ لو، زمینوں پر قبضہ کر لو. اور ایک وہ باپ ہے جو کہہ رہا ہے کہ جائیداد تقسیم نہ کرنا، اور ایک جنگ میں آگے شہید ہو گئے، اور 11 بھائی 9 بیٹیاں 4 مائیں بیک وقت آ گئیں کہ ہمیں دو. انہوں نے کہا نہیں ابھی باپ کا قرضہ اتارنا ہے. اور صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ اس کو رقم کر دیں کہ 2 زمینیں بیچی ہیں. 2 زمینوں کا ذکر آتا نہ جانے کتنی ہوں گی، کہ 2 زمینیں 5 کروڑ 20 لاکھ درم کی بکی، 5 کروڑ 20 لاکھ درم کی. پھر صحابہ کو اللہ نے مال و دولت بھی اتنی عطا کی تھی. وہ کیوں عطا کی تھی؟ کہ انہوں نے ایمان کو ایمان ظاہر کیا تھا اور ایمان والا بن کے دکھایا تھا، اور انہوں نے اپنے ظاہر سے ایمان کو غالب نہیں بلکہ اندر سے بھی ایمان والے تھے، باہر سے بھی ایمان والے تھے. اور فرما برداری میں محمد رسول اللہ کی انتہا کر دی. وہ اللہ نے ان قربانیوں کی وجہ سے اللہ نے پھر دولت بھی عطا کی، دنیا کی بادشاہتیں بھی عطا کی. اور فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اللہ نے قیامت کی دیواروں کے لیے قرآن کی وحی نازل کر دی. قیامت تک آنے والے انسان کے لیے یہ کسوٹی اور ترازو مقرر کر دیا. ایمان محمد کے اصحاب جیسا ہوگا پھر تم ہدایت پر ہوگے. اگر اصحاب محمد کے ایمان سے ایمان ہٹ گیا تم گمراہ تو ہو سکتے ہو، ایمان والے نہیں ہو سکتے. یہ ان کے ایمان کی وجہ سے اللہ نے مثالیں دی تھی. وہ 5 کروڑ 20 لاکھ درم میں سے پہلے انہوں نے قرضہ اتارا، پھر بھی جائیداد تقسیم نہیں کی. 4 سال
بار بار حرم کے اندر جاتے رہے اور جا کر حرم کے ویڑے میں کھڑے ہو کر اعلان کرتے تھے، ہے کوئی جو زبیر سے قرضہ لینے والا میرے باپ سے موجود ہو، میں اس کا بیٹا عبداللہ اپنے باپ کا قرضہ اتارنے کے لیے تیار کھڑا ہوں۔ یہ وہ بیٹے تھے، یہ وہ باپ تھے۔ آج کے بیٹے، آج کی بیٹیاں، آج کے باپ، وہی نوشر بازی، وہی ننگ اور تڑانگ، اور وہی بے حرمتی، اور وہی ننگی عورتوں کو لے جانے والے اور بازاروں میں لے جانے والے۔ اب کوئی نبی کا دن بھی نہیں چھوڑا معاذ اللہ، اب نبی کی ذات پر یہ ننگی عورتوں کو باہر لے جاتے ہیں۔ ایسی عورت کو محمد رسول اللہ نے برہنہ کہا کہ جو پردہ نہیں کرتی وہ برہنہ ہے، اور لباس ایسے پہنتی ہیں کہ وہ نہ پہنے ایک برابر ہے۔ وہ نیرو لباس، تنگ لباس، جس کے بارے میں رسول اللہ کی کلی حدیث ہے، مرد اور عورت دونوں پر حرام ہے وہ لباس جو تنگ لباس ہو، جس سے انسان کے جسم کے اعضاء واضح نظر آئیں۔ تو تم ننگے آ جاؤ، اتنا تکلف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا تنگ لباس پہن کر جو تم بے حیائی کو پروموٹ کرتے ہو، ننگے نکل آؤ۔ شاید کہ اس کے اندر کوئی دلیل بن جائے، کوئی پوچھے بھی یہ کہ تو کہا میں پیدا ہی انجوائے ایسا، اس لیے میں ننگا ہی پھیر رہے ہیں۔ کیونکہ ان کے ہاں ان کے پیر اور ولی بھی وہ ہوتے ہیں جو ننگ تڑانگو معاذ اللہ، کہ ان کو چوم چاڑ کے یہ مرید بن جاتے ہیں۔ کچھ تو ظلم کی وہ داستانے رقم کرنے والوں، کچھ تو چھوڑ دو کہ تاریخ میں مسلمانوں کے منہ پر تھپیڑے نہ پڑیں کہ یہ مسلمان ہے۔ یہ کون سا اسلام ہے کہ مرشد بیچارہ اس کو ہوش نہیں کہ منہ بھی دھونا ہے، وضو بھی کرنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے۔ اس مرشد کی بات کرو جس مرشد پر تہجد بھی معاف نہیں ہے۔ وہ 5 وقت کی نمازیں تو ہیں ہی، اللہ کے نبی کو تہجد بھی نہیں اللہ نے معاف کی۔ اس کے بارے میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، صدیقہ کہ اللہ کے رسول اتنا زیادہ اپنے آپ کو جوکھن میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کی ایڑیاں جو ہیں وہ سوج جاتی ہیں، سویلنگ ہو جاتی ہے، اللہ کے رسول بس کر دیں۔ فرمایا عائشہ تم نے محمد کو ناشکرہ کب پایا ہے؟ اور اللہ نے قرآن کی وحی نازل کی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ حکم دیا اللہ نے، اے مزمل کی چادر اوڑھنے والے، قم، میں عربی کے اندر کسی کو سزا دوں گا نا، عربی پڑھا تو قم، کھڑا ہو جا، یہ سزا ہے جس کو انگلش میں کہتے ہیں سٹینڈ اپ۔ اور میں کسی کو حکم دے دوں اجلس، وہ بھی حکم دے رہا ہوں کہ بیٹھ جاؤ، تو میں کہوں گا سٹ ڈاؤن۔ اللہ نے اپنے نبی کو کہا قم، نبی کھڑے ضرور ہونے معافی نہیں ہے۔ رات کو میرے سامنے آؤ، نصفہ، آدھی رات آ جاؤ، اب انقص منہ قلیلا، یہ سے کچھ تھوڑا آرام کرو اور کچھ میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اس سے زیادہ کیا ہے کہ قرآن ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ یہ نبی کو حکم ہو رہا ہے، اور نبی کو تہجد معاف نہیں ہے، تمہارے بابے نمازیں معاف کروا کے، اور پھر کہتے ہیں نہیں مولوی صاحب تہاڈی 5 ویلے تو ساڈی ہر ویلے۔ اب مجھے تو سمجھ نہیں بھی یہ نہ دی ہر ویلے کیڑی ہوندی؟ 5 ویلے کا جو اللہ نے حکم عرش سے دے دیا معاذ اللہ، وہ رب غلط ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم غلط ہے، یہ صحیح نہیں جنہ دی ہر ویلے۔ یعنی ایمان والے کو نماز معاف نہیں ہے، ان کو معاف ہے۔ یہ دین کی دھجیاں اڑانے والے مشرک اور بے ایمان، جن کی وجہ سے پوری دنیا کا کفر آج ہم پر جوتے مار رہا ہے اور عالمی جنگ چھڑنے کا خطرہ ہے۔ اور حماس والوں نے حملہ جو ہے وہ فلسطین پر کیا اور یہودیوں پر اب کر دیا، اسرائیل پر، اور در حقیقت یہ کہانیاں اندر اور ہیں۔ یہ وہ آٹا گوندا جا رہا ہے کہ جس کا ہمیں نہیں پتہ چل رہا، مگر مسلمانوں کو چاہیے اعمال کی دنیا میں آگے جائیں۔ عمل، اللہ عمل کی وجہ سے بخشے گا۔ وہ خالی ایمان کو اگر مانگتا تو وہ کہتا جس نے بھی پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بخشا جائے گا، لیکن ہر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا بخشا نہیں جائے گا۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ 2 انعامات کا اس نے ذکر کیا ہے، مگر وہ کیوں کیا؟ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، لیکن ہرگز انہوں نے ایمان کے اوپر جو ہے وہ شرک کا، ظلم کا لبادہ نہ اڑا ہو، کہ دعوے ایمان کے ہوں مگر در حقیقت مشرک ہو۔ ایمان تو ہو الذین آمنوا، لیکن کہتا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، لیکن ظلم کا لباس نہ پہنا ہو۔ اور ظلم کیا ہے؟ اس پر صحابہ نے اللہ کے رسول سے سوال کر دیا، اللہ کے رسول ظلم کیا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اس پر اللہ کے رسول نے فرمایا الم تسمع الی قول لقمان لابنہ، کیا تم نے لقمان کا قول بات نہیں سنی جو وہ اپنے بیٹے کو کہہ رہا تھا؟ یا بنیا، اور وہ اپنے بیٹے کو کہتا ہے اے میرے بیٹے، نصیحت کرتا ہے
یعظہ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ کی ذات کے ساتھ کوئی شرک نہ کرنا، کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بے شک یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ آج کون سے باپ اپنی اولادوں کو اللہ کی الوہیت کے بارے میں سمجھاتے ہیں جو خود بے خبر ہیں؟ کون باپ اپنے بیٹوں کو کہتا ہے نماز پڑھ لو، خود بے نمازی ہے؟ کون سی ماں اپنی بیٹیوں کو کہتی نماز پڑھ لو، بیٹوں کو کہتی جو خود بے نمازی ہے؟ ماں باپ ہی بے نماز ہیں، ماں باپ نے چور دروازے کھول دیے، ماں باپ نے بے ایمانی کی داستانیں جو ہیں رقم کر دی، ماں باپ ہی دھوکہ اور فراڈ کرنے والے، خاندان کے خلاف پروپیگنڈے اور لڑائیاں اور جھگڑے اور فساد پیدا کرنے والے۔ اور کفر نہیں کرے گا پھر ہم پر حملہ، اللہ کی آفات اور مشکلات نہیں آئیں گی، دن اور رات ہم سس کس کے مریں گے نہیں تو اور کیا کریں گے؟ وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ دنیا میں بھی سزا وہ دیتا ہے اور اخروی زندگی کے اندر تو سزا ہے ہی ہے۔ تو بندہ یہ نہ سمجھے کہ دنیا کے اندر سزا نہیں دیتا، وہ کہتا ہے جو دنیا کے اندر میرے ذکر سے منہ پھیرتا ہے، اور ذکر کیا ہے؟ نحن نزلنا الذکر وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض۔ یہ ہے ذکر، اور وہ اس کی کتاب، اس کا قرآن ہے، اس کی یاد ہے کہ جو اس سے جڑا رہے ہر لمحے اللہ کی یاد اس کے دل میں وابستہ رہے، اور جو اس سے منہ پھیر لے وہ کہتا دنیا میں اس کی معیشت کو اس پر تنگ کر دوں گا، تل تل کھانے کو مرے گا مگر کوئی شے اس کو میسر نہیں ہوگی۔ اور جتنے بڑے بڑے تاجر اور جتنے بڑے بڑے وزیر اور مشیر اور عمرا ہیں یہ سب کے سب بیمار ہیں، سٹریس ہیں، ڈپریشن، یہ تو کچھ شے نہیں کھاتے، جلدی حرام چیزیں کھاتے ہیں، حلال چیزیں ہی کھا نہیں سکتے جتنی ان کو بیماریاں لاحق ہیں۔ کوئی بلڈ کینسر کا مریض ہے، کسی کو بی پی ہے، اور کوئی شوگر کا مریض ہے، اور کسی کو ڈاکٹر ویسے تجویز دیتا کہ یہ نہ کھانا مر جاؤ گے۔ ہے سب کچھ موجود، سب کچھ دولت بڑی ہے، امدار لگے ہیں، مگر اللہ نے معیشت کو تنگ کر دیا۔ اور اللہ کہتا ہے یہی نہیں، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت والے دن اللہ ان کو اندھا قبروں میں سے اٹھائے گا۔ آنکھیں دی ہوئی ہیں کہ نہیں دی ہوئی؟ مگر دنیا میں جس نے اس اللہ کی کتاب کو کھول کر نہیں دیکھا، قیامت والے دن اللہ ان کی آنکھوں کی جو روشنائی ہے اس کو چھین کر اندھا قبروں میں سے اپنے سامنے پیش کرے گا۔ یہ ہمارے اجتماعی حالات ہیں۔ کیا بنے گا ہمارا؟ فلسطین کی ہم بات کیا کر سکتے؟ میں تو کہتا ہوں کر ہی نہیں سکتے۔ ہم تو وہ تب کریں گے جب ایمان موجود ہوگا، ہم تب لڑیں گے جب ایمان موجود ہوگا۔ وہ تو ایمان والوں سے مشتری بن کے خریدتا ہے کہ مال اور جان دو اور جنت لے لو، اور 1 لاکھ میں کسی بندے کو دوں اور میں اس کو کہوں کہ واپس کر دے 50 لاکھ دے لے لے، وہ کبھی چھوڑے گا؟ وہ کہے گا اس سے بڑا سودا کیا ہے؟ 1 لاکھ واپس دے کے 50 لاکھ ملتا ہے تو اور کیا چاہیے؟ جیسے کہ دنیا کے اندر یہ سود کا کاروبار سارا چلتا ہے، اور وہ ہمارے ساتھ جو سودا کر رہا ہے بلا سود کے، کہ وہ کہتا ہے مال اور جان جو اس کی دی ہوئی ہے وہ کہتا ہے دے دو، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت تمہارے نامے لگا دوں گا۔ اور ہمیں یہ توفیق نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اولادوں کی جو ہے نا تربیت محمد رسول اللہ کے منہج پر کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اور چند دہاڑ زندگی ہے، کس بے سود زندگی کے بارے میں اور فانی زندگی کے ساتھ سودا کرتے ہو، سوداگر بنتے ہو، وہ مستقل زندگی کے ساتھ سودا کرو جو نہ کبھی ختم ہونے والی، جس میں زوال اور پستی کا تصور ہی عروج ہے، عیش ہی عیش ہے۔ اور وہ تو کہتا ہے کیا مطلب شرابن طہورا، میں جنت میں شرابن طہورا، وہاں بھی شراب پیش ہوگی مگر وہ شراب طہورا ہے، وہ پاکیزہ شراب، وہ چھنکتے ہوئے جام پلائے جائیں گے، مگر چھنکتے ہوئے جام تو ایمان والوں کو پلائے جائیں گے۔ وہ ساری عیش و عشرت ایمان والوں کے لیے ہے، وہ مستقل جنت کا اعلان ایمان والوں کے لیے ہے۔ وہ جنتوں کے اندر اعلیٰ جو حوریں ہیں اور خوبصورت حوریں ہیں، اور وہ جو اعلیٰ ترین منازل ہیں وہ ساری کی ساری ایمان والوں کے لیے ہیں۔ جو اعلیٰ سے اعلیٰ ترین جو ہے وہ محل ہیں وہ ایمان والوں کے لیے ہے۔ وہ جنت جس کی ایک نگاہ پوری دنیا اس کا احاطہ کرتی ہے وہ ایمان والوں کے لیے ہے۔ جس کو ادنا سے ادنا بھی جنت ملے گی، یہ پوری کائنات ایک طرف، وہ جنت اس سے بھی بڑی ہوگی۔ لیکن یہ مقامات کس کے لیے ہیں؟ یہ اس کے لیے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے والا ہے، جو ایمان والا ہے۔ اور جس کے اندر ایمان موجود ہی نہیں ہے وہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا، جس کا ظاہر اور باطن دونوں پلید ہیں اور ناپاک ہیں،
وہ کیسے یہ بات کر سکتا ہے؟ وہ کہتا ہے آمنوا وعملوا الصالحات، اور لوگوں بار بار اس چیز کو یاد رکھ لو، اور بھکی کے رہنے والوں اور باسیوں یاد رکھ لو کہ ایمان اس چیز کا نام نہیں ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا، جھوٹے نعرے لگا دیے، حالانکہ ایموشنل سلوگن، خالی جذباتی نعرے، ایموشنل بلیک میلنگ کرتے ہو دنیا کے اندر، اور انتشار پھیلاتے ہو اور دنیا کے اندر نعرے لگا کر اور یہ ثابت کرتے ہو کہ ہم ایمان والے ہیں، یہ جھوٹے نعرے ہیں۔ وہ کہتا ہے ایمان ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایکسٹرنل ظاہر کرو، اظہار کرو ایمان کا، پتہ چلے ایمان والا ہے، تم چلو اور پھرو تو پتہ چلے ایمان موجود ہے، تمہاری گفتگو سے ایمان جھلکے، تمہارے لین دین سے ایمان نظر آئے، تمہارے معاملات سے ایمان نظر آئے، تمہاری سیاست اور ثقافت اور کلچر اور تہذیب و تمدن سے ایمان نظر آئے، تمہاری معاشیات کے نظام سے ایمان نظر آئے۔ وہ کہتا ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، صالح اعمال یعنی اظہار ایمان، اور وہ کس سے ہوگا؟ سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخن تک ایمان نظر آنا چاہیے۔ وہ کہتا ہے ظاہر سے بھی ہے، ظاہر ہو کہ ایمان والا ہے، یہ نہیں داڑھی منڈی ہوئی ہے، مونچھیں بڑی بڑی رکھی ہوئی ہیں، بالکل ہی چٹیل میدان ہے، نہ پتہ لگتا ہے مرد ہے نہ پتہ لگتا ہے عورت ہے، اور وہ کہے جی میں ایمان والا ہوں۔ یہ اللہ کو ایسا دین قبول نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بنو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہے، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوتری زبان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، ان كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، تمہارا دعویٰ یہ ہے ہم محب اللہ ہیں، ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، فَاتَّبِعُونِي، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، جس طرح مجھے دیکھتے ہو اس طرح کے بن جاؤ، يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ لیکن اگر تم میری اتباع نہیں کرتے، عمل تمہارے کافروں جیسے، وضعقتہ میں تم عیسائیوں جیسے، اور رسم و رواج میں تم ہندوؤں جیسے، کیسے تم یہ دعویٰ کر سکتے ہو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں؟ آج یہ ایمان کی دنیا میں رقم کر دے اگر مسلم امہ کا ہر مسلم، پوری دنیا پر اسلام غالب آئے گا، اور اگر پوری دنیا مل کر بھی اللہ کے دین کو غالب کرنا چاہے مگر ہو بے ایمان تو قابل کر سکتی اور غالب کر سکتی نہیں کر سکتی۔ ایمان اس چیز کا نام نہیں ہے۔ اس لیے ایمان کی کیفیت کو سمجھو، دوسروں کے ساتھ بے ایمانی اور دغا بازی اور فراڈ کرنا چھوڑ دو، دشمنوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ، جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمامہ بن اوسال سے آئے ہیں، جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی بستیوں میں آئے ہیں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی پر جو منافق تھا لیکن اللہ کے رسول کا اخلاق سب سے اعلیٰ تھا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، وہ خلق عظیم کے منبع پر فائز ہونے والی ہستی کہ دشمنوں سے اخلاق برتا ہے، اپنوں سے نہیں۔ میں کسی سے ڈر کے اس کا ادب کرتا ہوں، یہ بھی اخلاق نہیں ہے۔ میں اس لیے ڈرتا ہوں یہ مجھ سے بدتمیزی کرے، یہ بھی اخلاق نہیں ہے۔ اور کسی بڑے کا ادب اس لیے کرتا ہوں کہ یہ نہ مجھ پر چڑھائی ہو جائے، یہ بھی اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق تو دشمنوں کے ساتھ ہے اور وہ ہمارا نہیں ہے، اس میں ہم کورے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں خالصتاً قرآن اور جناب محمد رسول اللہ کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرے۔ ریمائنڈ ہے، چیزوں کا پتہ ہے مگر ہم ویلے ہیں، خالی لوٹے ہیں، کچھ بھی نہیں ہمیں پتہ چلتا ہے محمد رسول اللہ کی سنت ہے، داڑھی رکھو، سنت ہی تو ہے، تو گویا کہ رسول اللہ کی سنت کو اتنا میموری تسی نبی دی گل نو اینی بھی ویلیو نہیں دیندے۔ وہ اس سے بڑا ظالم مسلم کیا ہو سکتا ہے جو نبی کی سنت کو معمولی جانے، توبہ نہ کرے اور اینی گل کہہ دے، وہ اتنی بات ہی اس کی جنت میں جانے کے لیے کافی ہے۔ جو نبی کی ذات پر یہ تہمت لگا دے، جی پھر کیڑی گل ہے، یعنی ہمارے ہاں پنجابی ہیں جی کہتے ہیں جی پھر کیڑی گل ہے، میں کی کیتا ہے بھئی، یعنی ہماری باتیں ایسی ہوتی ہیں۔ تو یہ اللہ کو باتیں ناپسند ہیں۔ وہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا، آ گیا جو سن لیا اس کے مطابق فرما بردار بن جاؤ، اگلی پچھلی بات نہیں وہ مانتا۔ کہتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، کھری بات کرو، گل کھری ہونی چاہیے دی ہے، وہ نہیں دی یوں ایسے ویسے اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ، وہ یہو جی گلاں نہیں پسند کرتا۔ نہ وہ کہتا کہ یہ دین ہے، سیدھی کھری بات، اسٹریٹ فارورڈ بات، ٹو دی پوائنٹ بات اور چٹی بات، سچی اور سچی بات، تم یہ کر لو، کیا کرے گا؟ یُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، تمہاری زندگی کے بدترین حالات کو سنوار دے گا، سنور جائیں گے، ایسے سنور جائیں گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، دوسرا انعام اس کا یہ ہوگا زندگی کے جتنے گناہ ہیں سارے بخش دے گا۔ یہ کھری بات کرنا سیکھو،
ایویں بلامے نہ دیا کرو، جلیبی طرح گل نہیں ہونی چاہیے دی، اتنے بلامے ہو گئے اگر انہیں نہ سمجھائے کی کہندہ ہے، وہ کھری کھری بات ہے سیدھی۔ اسلام صرف ان باتوں کو مانتا ہے، اور اس نے جو وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نازل کی، کھری سچی سچی سیدھی بات، اتنی ٹیڑھی نہیں کہ نبی کو سمجھنے، اور نبی نے ہر وہ بات کہہ دی جو اللہ نے عرش سے نازل کر دی، کوئی بات چھپائی نہیں۔ اور اگر نبی چھپا لے تو نبی ہو نہیں سکتا، اور یہ ہو نہیں سکتا وہی اس پر آئے اور نبی چھپا لے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ میری عقل نبی کی عقل سے زیادہ ہو جائے، میں بہتا سیانا کہ مجھے یہ سمجھ آتی ہے۔ یہ اس طرح کی جہالت مسلمانوں پر سرایت کر چکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہمیں خالصتاً سچی سچی کھری بات کو کہہ کر اس کے مطابق عمل بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔